الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، اور سب اس کے بندے اس کے محتاج اور اس کے آگے بے بس، لاچار اور مجبور ہیں۔ سارے نبی ولی، پیر فقیر، سارے رسول اسی کے محتاج رہے، اس سے مانگتے رہے، اور ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بندوں کو صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، انسانوں کو ایک اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ یہی تعلیم تھی سارے نبیوں کی۔ بھائیو، وہ رب العالمین، اس کے پاس سارا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ایک حدیث میں، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنے کے ساتھ اپنا گھٹنا لگایا، آپ کے ران پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور کہنے لگا، کئی سوال کیے اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ متی الساعہ، آپ یہ بتائیے۔ پہلے جتنے سوال تھے سب کے جواب دیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسئول عنها بأعلم من السائل، مسئول کو یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سائل سے زیادہ علم نہیں۔ جیسے سائل کو علم نہیں، مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں، یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ بھائیو، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں خاص طور پہ کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ لقمان کے آخر میں، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب اترے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل آدمی کیا کمائے گا اس کو کچھ نہیں معلوم، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا کمائے گا، نیکی کمائے گا کہ برائی کمائے گا، اچھائی کرے گا کہ برائی کرے گا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہو جائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا کے مرے گا، کون سی زمین پہ اس کو موت آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج جدید دور میں جب لوگ کچھ باتیں سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اس پر تھوڑی سی قرآن و سنت کے مطابق روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یسألونک عن الساعہ یا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں معلوم، نبی، ولی، پیر، فقیر، کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ ٹھوس دلائل ہیں قرآن کے اور حدیث کے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، دوسری چیز بارش کب نازل ہوگی۔ اور بھائیو، آج
جب محکمہ موسمیات والے یہ جب اس طرح کی خبریں دیتے ہیں تو بعض لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ لوگ پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا وہ کہتے ہیں اسی طرح ہو بھی جاتا ہے۔ پھر بھائیو، یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ حتمی طور پر نہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہماری یہ جو تخمینہ ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور غلط ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک تخمینہ، اور کیا وہ آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں ہواؤں میں، سمندروں میں، اس کی وجہ سے، ورنہ ان آلات کے بغیر کوئی انسان اپنے علم کے زور پر کوشش کرے نہیں بتا سکتا۔ اور آلات کے ساتھ بھی جیسے میں نے کہا ہے حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ آپ اس پر گواہ ہیں، ٹی وی پر اور اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ایسا ہوگا اور ہوتا نہیں ہے۔ تو اس حقیقت میں پکا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، یار ہم نے پروگرام بنایا تھا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا اور وہ تو بارش ہو گئی، ہم تو وہاں گئے تھے اس لیے یہ کام، شادی رکھی تھی، یہ رکھی تھی۔ فون کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں دلیل ہیں کہ ان کی بات بھی حتمی طور پہ صحیح نہیں ہوتی۔ قرآن پر ایمان کو پکا رکھیے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسرا اشکال بڑا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب آپ آج کے دور پہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، مشین کے ذریعے، مشین کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چاک کر کے جیسے اندر دیکھ رہے ہیں، نہیں، بغیر مشین کے بتاؤ نا، نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے۔ اب وہ مشین کے ذریعے بتاتے ہیں اور اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، بتاتے کچھ ہیں کہ لڑکی ہوگی وہ لڑکا ہو جاتا ہے، کبھی بولتے ہیں لڑکا ہوگا وہ لڑکی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا مطلب صرف لڑکی لڑکا ہے۔ یعلم ما فی الارحام سے مطلب، توجہ دیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دے، دین کی سمجھ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائیو ہم نے یہ سمجھ لیا صرف اس سے مراد یہ کہ یا تو لڑکا یا لڑکی، نہیں، اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں کہ اس کی عمر کیا ہوگی، کوئی مائی کا نہیں بتا سکتا، کوئی مائی کا لال کی کتنے عرصے زندہ رہے گا، ایک دن، ایک سال، 10 سال، 20 سال، 60، 70 عمر۔ اس کا رزق، فرشتہ جیسا کہ حدیث میں ہے جب 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، بچہ حرکت شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کی عمر لکھ دو، اس کے رزق لکھ دو، اس کے اجل لکھ دو کہ کب مرے گا، موت کب آئے گی، کسی کو معلوم ہے؟ عمر کتنی ہے کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور شقی او سعید، کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، صالح ہوگا یا طالح ہوگا، نمازی ہوگا یا بے نمازی ہوگا، موحد ہوگا کہ مشرک ہوگا، بد کردار ہوگا یا نیک کردار کا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ جس ماں کے بطن سے یہ آتا اس ماں کو بھی نہیں معلوم، تمنا کرتی ہے، باپ کو بھی نہیں معلوم۔ تو بھائیو
ہم جو یہ سمجھ لیے کہ صرف اس سے بچہ لڑکا لڑکی نہیں، ایک وسیع معنی رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. کیا کچھ ہے ماں کے رحم میں، نیک ہے کہ بد ہے، کتنی عمر ہے، کتنا رزق ہے، کسی کو نہیں معلوم. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بات جب سمجھ لیں گے تو آئندہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کیا ہوگا، کل کیا کمائیں گے، اچھا کمائیں گے برا کمائیں گے، کسی کو نہیں ہوگا. آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں یہ بڑا فائدے کا کام ہوتا ہے اور بڑا اس میں فائدہ ہوگا، دکان خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نقصان والا ہوتا ہے. کیا حاصل ہوگا نہیں معلوم. اللہ اکبر. وما تدری نفس بأي ارض تموت. کس کی موت کہاں جا کر آئے گی، کون سی زمین پر، نہیں معلوم. بڑی کوشش کرتا ہے، زمینیں بیچتا ہے، گائے بھینس بیچتا ہے، ویزا لیتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے، پہنچتا ہے، آتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. کچھ کمایا بھی نہیں، لیکن موت تھی. اللہ نے وہاں سے نہیں یہاں اس کو لا کے کسی اور زمین پر جہاں وہ کوشش کر کے پہنچ گیا، موت وہیں آ گئی. اللہ اکبر. یہ بھائیوں، تو اس آیت میں ینزل الغیث کی بات سنی آپ نے، بارش. تو بارش پر بہت تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. سورۃ قاف. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. آسمان سے مبارک پانی اتارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بارش ہوتی تھی اپنا کپڑا پھیلا دیتے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اور اس ٹائم دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس وقت بارش ہو دعائیں مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا. یا اللہ اس کو نفع مند بنانا، اچھا بنانا، فائدہ مند بنانا اس بارش کو. ایسا نہ ہو کہ اس سے عذاب بن جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، لوگوں کے گھر گر جائیں اور تباہی مچے، ایکسیڈنٹ ہو، بہت ساری مشکلیں آئیں. یا اللہ اس کو صیبا نافعا، فائدہ مند بنانا. یہ آپ دعا کرتے تھے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. ہم نے پھر اس سے باغ اگاتے ہیں. وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور دانہ جو زراعت کے لیے ہوتا ہے آپ ڈال دیتے ہیں، پھر پانی اس پر جب گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگا دیتے ہیں. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. وہ کوپلیں اس کے باہر نکل آتی ہیں، زمین سے اوپر نکل آتی ہیں. اللہ اکبر. کتنی اللہ کی عظمت ہے اور قدرت ہے. آپ زمین پہ کوئی لوہا دبا دیں، کوئی گن دبا دیں، کوئی ٹریکٹر دبا دیں زمین کے نیچے، خود بخود باہر نہیں نکلے گا. لیکن ایک دانہ اس مٹی کے نیچے آپ دبا دیں اور کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا اس کی کوپلیں باہر آ جائیں گی. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہے رب العالمین، ذَلِكَ رب العالمین. تو فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اور کھجور کے درخت جس میں خوشے ہوتے ہیں، کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. رِزْقًا لِلْعِبَادِ. یہ سب بندوں کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے. انسانوں تمہارے رزق کا اللہ تعالیٰ اس طرح انتظام کر رہا ہے. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بڑا ہمارے لیے انتظام کرتا ہے. وہ گاؤں میں دیہاتوں میں کھیتیاں باریاں ہو رہی ہیں، میرے بندوں کے رزق تیار ہو رہا ہے بڑے زبردست طریقے سے. گیہوں اچھی طرح پیک ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیتے ہیں، پھر ہم اس کے چھلکے سے نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر پیستے ہیں. رب العالمین نے ایسا انتظام کیا
خود بندے جب اس کو پیستے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس میں بالو ریت وغیرہ پتھر نہ آ جائے، منہ میں پھر محسوس ہوتا ہے۔ بہت پیارا صاف ستھرا رزق اللہ رب العالمین انسانوں کو دیتے ہیں۔ رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا، اور اسی طرح ہم اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے یہاں بحرین میں ایک تو جو زمین ہوتی ہے نا زرخیز، تھوڑی سی بارش ہو تو اس میں وہاں رویدگی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں۔ اپنے ملکوں میں آپ دیکھیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہاں تو بہت دھوپ ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی کہیں مسلسل بارش ہو، کوئی جگہ ایسی ہو تھوڑی مٹی رکھی ہو، پانی کچھ عرصے یہ بارش، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، رویدگیاں، چھوٹے چھوٹے پودے، گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے، زندہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے کذالک الخروج، اے میرے بندو تم بھی مر جاؤ گے، تم کو بھی اسی طرح میں زندہ کر دوں گا، جیسے یہ مردہ زمین تھی، بالکل بے آباد تھی، کوئی اس پر رویدگی نہیں تھی، مر چکی تھی، ہم نے پانی کے ذریعے اس کو زندہ کر دیا، تم بھی مر جاؤ گے، مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، میں تم کو دوبارہ نکال دوں گا۔ کذالک الخروج، اسی طرح تم کو زمین سے نکالوں گا۔ بھائیوں، اور بھی بہت ساری بارش سے متعلق باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حدیث سنا کر پھر میں اپنی دوسری بات پر آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھی، اور جب سجدہ کیا تو سجدے سے جب اٹھے تو آپ کی پیشانی پر مٹی لگا ہوا، کیچڑ جس کو بولتے ہیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے مسجد چو گئی تھی، ٹپکی تھی، اور وہ جگہ گیلی ہو گئی تھی، تو آپ نے جب سجدہ کیا تو وہ گیلی مٹی آپ کو لگ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درس دیا، خطاب فرمایا نماز کے بعد، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے اصبح مؤمن بی و کافر، میرے بندے کچھ مسلمان ہو گئے ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور میرے کچھ بندے کافر ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کیسے؟ اس بارش کی وجہ سے کچھ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا، ستاروں پر کفر کرنے والا، مجھ پر ایمان لانے والا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ او کواکب۔ پھر آپ نے آگے فرمایا اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بارش بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا، یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں برج میں داخل ہونے کے سے ہوئی ہیں، جیسا کہ آج بہت سارے لوگوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، اور بعض مسلمانوں کا بھی ایمان ہے، ان کے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلمان ملک ہیں، ان کے اخباروں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ستاروں کی دنیا، نجومی اور پامسٹ بن کے وہ وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا برج کون سا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے، آپ کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ سارے بکواس اسلامی ملکوں کے اخباروں میں ہوتا ہے۔ اور یہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا اس لیے بارش ہوئی ہے، جو ایسا کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ فلاں برج کے اندر فلاں ستارہ چلا گیا تھا تو بارش ہوئی، اگر نہیں جاتا تو نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ کافر ہوا اللہ کا اور ستاروں کا ایماندار ہو گیا، ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا۔ تو بھائیو ایسا ایمان مت رکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، اگر وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔
زبردست حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آگے آتے ہیں بھائیو، آپ کے سامنے دجال کا بیان چل رہا تھا۔ دجال کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ غالباً یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب سورج مشرق سے نکل جائے، مغرب سے نکل جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے، اور دجال کا ظہور ہو جائے، اور دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، تفصیلی بیان بعد میں آپ سنیں گے۔ یہ 3 چیزیں جب نکل جائیں گی، انسان ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لا ينفع نفسا ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ اور ایک مرتبہ اما عائشہ رو پڑی تھیں دجال کا ذکر سن کر، یاد کر کے نبی کائنات آئے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول دجال کا ذکر کر کے، اس کو یاد کر کے میں رو پڑی کہ وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا کہ عائشہ اگر میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں، اکیلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے بعد نکلا، یعنی میں مر جاؤں، میرے فوت ہونے کے بعد اس دنیا میں آئے، تو یاد رکھو تمہارا ایک نشانی بتا کے جا رہا ہوں کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، یہ کانا ہوگا۔ اور جب نشانی سے تم پہچان جاؤ گے تو ایمان نہیں لانا، چاہے وہ کتنے شوبدے دکھائے۔ اور بھائیو، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلیأنا عنہ، جب تم دجال کے بارے میں سن لو تو پھر بھاگ جاؤ، دور چلے جاؤ، جہاں ہے وہاں سے دور کہیں چلے جاؤ۔ ان رجل لا یأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، آدمی آئے گا کہ میں تو بہت زبردست پکا ایمان ہے میرا، میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میرا اللہ پر بہت ایمان ہے، اور اس کے پاس جب آئے گا اور اس کے شعبدے بازیاں اور اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوں گی، بارش برسائے گا، مردہ کو زندہ کرے گا، یہ سب چیزیں دیکھ کر آدمی اپنے ایمان کا ہتھیار پھینک کر اس پر ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہے بھاگ جاؤ۔ تو بھائیو، اسی طرح ان لوگوں کے دروس سے بھی جو بظاہر مولوی بن کر، نیک صالح بن کر شرک کی طرف بلاتے ہیں، شیخ الحدیث بن کر، بناوٹی بن کر حدیث کے ذریعے حدیث لوگوں کو حدیث سے متنفر کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، قبر کی پوجا کی طرف بلاتے ہیں، ان کے دروس سے بھی ہوشیار رہیے۔ جو بھی شرک بدعات کی طرف، رسول کی حدیث کے خلاف بلا رہا ہے، اس سے بھی ہوشیار رہیے، مت سنیے۔ پھر سنیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ اس کی باتوں میں آ کر جو حقیقی توحید والی چیز ہے، اتباع سنت ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے لوگوں سے جو شبہ ڈالتے ہیں، ان کی باتیں، ایسے پروگرام، ایسی ٹی وی کی چیزیں، اور اسی طرح ایسے ویب سائٹ وغیرہ، پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے، ایسے ہیں، یہودی ہیں مسلمان بل کے لکھ رہے ہیں، عیسائی ہیں مسلمان بل کے لکھ رہے ہیں، ہندو ہیں مسلمان کے نام سے لکھ رہے ہیں، شبہ ڈال رہے ہیں۔ کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ منکر حدیث ہوتا ہے، حدیث کا منکر ہے۔ اب یہ جیسے غامدی صاحب ہیں، حدیث کے منکر ہیں، بہت ساری غلط باتیں کی ہیں، اب وہ ان کے ویڈیو کلپ آتے ہیں، لوگ وہ ایسے ایسے شبہ ڈالتے ہیں، اچھے سے اچھا آدمی گمراہ ہو جائے۔ اسی طرح ابراہیم عدنان فلسطین کا ہے، اس وقت روس میں یا یورپ میں بیٹھا ہے، عربوں کو گمراہ کر رہا ہے، منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والا، جو جس حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دیں۔ آپ نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس کی طرح ایک مثل دی، قرآن پاک بھی دیا اور اس کی مثل دی۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی طرف سے نہیں بولتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں آپ پر وحی بھیج دیتا۔ دین کے معاملے میں
قرآن بیان کریں وہ، یا دین کے معاملے میں قرآن کے علاوہ کوئی بات کرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ حفاظت والی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، چاہے حدیث ہو چاہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ منکر ہوتے ہیں اور اس طرح شبہ ڈالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگ جاؤ وہاں سے، مت سنو، اس کے شبے میں آ جاؤ گے۔ پھر اسی طرح بھائیوں، یہ دجال جو ہے نا، مشرق کی ایک زمین وہاں سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہتے ہیں، اور بہت ساری قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑے کی ڈھالوں کی طرح موٹے چوڑے ہوں گے، اور یہ بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ چائنیز، جیپنیز، اس طرح کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لیس من بلد، کوئی مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی بھی شہر نہیں ہو ایسا ہوگا کہ اس کو چھوڑے، سب جگہ جائے گا۔ اور مکہ اور مدینہ، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر دروازے پر، ہر گھاٹی پر فرشتہ، یعنی یہ جب دجال نکلے گا دنیا کے ہر ملک، ہر شہر میں جائے گا، لیکن مکہ نہیں جا سکے گا، مدینہ نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ ان کے جو دروازے ہیں، جو ان کے راستے ہیں اہم، وہاں ہر راستے پر فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہوگا، وہاں اس کی نگرانی کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ جھٹکا لے گی، کانپے گی، جس کی وجہ سے مدینے کے اندر بھی بہت منافقین ہیں، اس وقت بہت سارے آئے تھے وہاں پر، جیسے یہاں کچھ آئے تھے، وہاں بھی آئے تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کھجور کے درختوں کی کام کرنے کے لیے، اور پھر وہیں رہ کر آج ان کی بہت بڑی آبادی ہو گئی ہے وہاں پر مدینے میں۔ بہت سارے منافقین ہیں، جیسے اس بحرین میں ہیں وہاں بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینے کی زمین کانپے گی، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق اللہ تعالیٰ اس کو مدینے سے نکال دے گا، وہ نکلے گا، وہ ڈر کے مارے نکلے گا، اللہ نکال رہا ہے مکہ مدینے سے، اور وہ وہاں سے نکل جائے گا۔ اور بھائیوں، آپ فرماتے ہیں کہ ینزل الدجال فی ہذہ السبحۃ او سبخۃ بمر قنات فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء۔ دجال مر قنات کی دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا مدینے کے پاس، تو اس کی طرف سب سے زیادہ جو عورتیں نکلیں گے، جو نکلنے والے عورتیں ہوں گی، عورتیں اس کے پاس جائیں گی، حتیٰ کہ ڈر کے مارے آدمی کیا کہے گا، ان الرجل لا يرجع الى حمیمہ والى امہ والى ابنتہ واختہ فیوثقها رباطا مخافتا ان تخرج الیہ۔ آدمی اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بہن کے پاس، اپنی پھوپھی کے پاس، اپنے رشتہ دار عورتوں کے پاس آئے گا اور انہیں رسیوں سے باندھ دے گا۔ مومن آدمی آ کر ان کو رسیوں سے باندھ دے گا، کیونکہ وہ عورتیں ایک دوسرے کو بتائیں گی، ارے بھائی وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو جس کو بچہ نہیں بچہ دے رہا ہے، وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ بارش برسا رہا ہے، وہ تو عورتیں تو کہتے ہیں نا کچے کان کی، تو پھر وہ سنا کے پھر چلی جائیں گی۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ مومن عورتیں بھی ہوتی ہیں، بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر اللہ رحم فرمائے مزاروں پہ جانے والے کوئی ہوتی ہیں، اکثر یہی ہوتی ہیں۔ تو آدمی ڈر کے مارے کہ ایسا نہ ہو جا کر اس کی بات سن کر اس پر ایمان لے آئے اور اپنی آخرت تباہ کر لی، جہنم میں جلنا شروع ہو جائیں، ان کو باندھ دے گا رسیوں سے کہ یہ نہ نکل سکیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کچھ ہو کر رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور بھائیو، جب دجال نکلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ڈر کے مارے، مسلمان، کیونکہ آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ نا، تو لوگ ڈر کے مارے لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ إِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ قالت ام شریک یا رسول اللہ فَإِنَ الْعَرَبَ،
عرب کہاں ہوں گے جو اس کا مقابلہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قلیل، وہ بہت تھوڑے ہوں گے، عرب بہت تھوڑے ہوں گے ان دنوں میں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے جو دجال ہے جب نکلے گا تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، مستدرک حاکم میں ہے، اور وہ کہے گا میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بات کرے گا، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ پوری زمین پہ گھومے گا، مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا۔ پھر اس کے بعد کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حتی یقول انا ربکم، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، پہلے نبوت کا، پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اور کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، نواس بن سمعان کہتے ہیں، لوگوں کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اور میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ لوگ پریشان ہوں گے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگا، یہ ان کو شوبدہ بازیاں دکھائے گا تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر آسمان کو کہے گا فَيَأْمُرُ، مسلم کی روایت ہے، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، بارش کو حکم دے گا، بارش آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ وَالْأَرْض فَتُنْبِتُ، زمین کو کہے گا اگاؤ، اگانا شروع کر دے گی زمین اگانا شروع کر دے گی چیزیں کھانے پینے کی۔ بھائیو، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد جو اور باتیں ہیں جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوں گی۔ بھائیو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں کہ ہم اس کو صرف اپنے ٹائم کے لیے یا اس کے لیے مزے لینے کے لیے نہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے وہ یہ کہ ہم آخرت کی تیاری شروع کریں، ہم تقوی اختیار کریں، قرآن حدیث پہ عمل کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور نیکی کی طرف آئیں۔ یہ سب کچھ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور توحید پر ڈٹے رہیں، قرآن حدیث پر ڈٹے رہیں، آخرت کی تیاری کریں۔ اصل مقصد یہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کی دور فرما دے، رب العالمین دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.